ہماری سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 کا پارٹ 2 اب ہم مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میراث کی تقسیم سے متعلقہ احکام جو میں نے پارٹ نمبر 1 میں بتائے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد سے کتنا کتنا حصہ دیا جائے۔ پھر میت کی وصیت میں اگر کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا باری گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کی وصیت میں تبدیلی کریں۔ ہاں اگر کسی قریبی کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا یا حصوں کی تقسیم کے متعلق انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کی اور ایسے غلط وصیت کردہ حصوں میں اصلاح کر دے یعنی تبدیلی کرنے والے کی نیت بے خیر ہو اور خود غرضی پر مبنی نہ ہو تو ایسی تبدیلی کرنے پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر اگر آپ کو یاد ہو تو 180 سے 182 تک کا یہ ترجمہ میں نے بتایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے جسے علم الفرائض یا علم المیراث کی اصطلاح میں ذوی الفرائض یا ذوی الفروض کہتے ہیں، تو ان آیات میراث کی روح سے وصیت کی فرضیت ختم ہوگی۔ بالالفاظ دیگر وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور اب وصیت کی حیثیت فرض کے بجائے محض اختیاری رہے گی، یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر نہ کرے یا کر ہی نہ سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس وصیت پر سنت نبویہ کی روح سے 2 پابندیاں لگا دی گئیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے تائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ کہ وصیت ذو الفرائض کے حق میں یعنی جو اس میں شامل ہیں حقدار ان کے حق میں نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ مدرجہ بالا احادیث میں ان دونوں باتوں کی وضاحت آ گئی۔ اور ان دونوں پابندیوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حصوں میں گڑبڑ اور بے انصافی ہو جاتی ہے۔ ان واضح احکام کے العام ادارہ طلوع اسلام کے مدیر جناب پرویز صاحب کو اسلام کے قانون میراث پر سخت اعتراض ہے۔ پرویز صاحب چونکہ قرآنی آیات میں نص کے قائل نہیں اور حدیث کو بھی حجت نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کے اعتراضات بھی ان کے ذہنی انتشار کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی قانون وراثت پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقام حیرت ہے کہ مسلمانوں کا قانون وراثت کس قدر قرآن کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ حیرت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قانون وراثت ہم میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس پر بجائے اس کے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور کیا کرے، اس قانون میں یا تو سرے سے وصیت کی اجازت نہیں، اگر ہے تو صرف 1/3 کی، اور وہ بھی ورثہ کے لیے نہیں، تو یہ اپنے اس میں لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اقتباس میں آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اس قانون میں سرے سے وصیت کی اجازت ہی نہیں، پھر خود ہی یہ کہہ کر کہ اگر اجازت ہے تو صرف 1/3 میں اپنے الزام کی تردید بھی فرما دی۔ بہرحال آپ کی پہلی شکایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی مال کی پابندی کیوں لگائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ وراثت کے اصل حقدار والدین اور اقربین ہیں اور ان کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے جن کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی شخص سارے مال کی وصیت کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وصیت میں اصلاح کا حق اگر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا جیسے کہ سورۃ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت 182 سے ثابت ہوا تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ وارثوں کے حق میں وصیت کی نفی بھی قرآن سے ثابت ہے کیونکہ یہ دوسرے حقداروں کے حق پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہی وہ جانبداری یا ناانصافی کی بات ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت میں آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ اس کا خیال بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم وصیت کو فرض قرار دے اور بلا مشروط یعنی پورے مال میں وصیت کا حق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ نہیں، وصیت 1/3 مال میں ہو سکتی ہے اور وہ بھی غیر وارثین کے لیے۔ اللہ کے حکم میں ایسا رد و بدل یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے جن کا ایک ایک سانس قرآن کی اتباع میں گزرا۔ قرآن میں مذکورہ وراثت کے حصے سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ کلیہ بیان کیا گیا کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پہ ڈالا اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا، اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا مثلا باپ دادا وغیرہ تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے۔
پھر اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2 تہائی، اور یہ عورتوں کے حصے کی آخری حد ہے۔ اہل تشیع حضرات کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر کو متون کرنے کے سلسلے میں ایک یہ اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ سید فاطمہ نے سیدنا ابوبکر سے اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے وراثت کا حصہ مانگا تو ابوبکر صدیق نے بوجہ حکم قرآن ترکہ کا نصف حصہ دینے سے انکار کیا۔ اس طرح سیدنا عمر کے دور خلافت میں سیدنا علی نے سید فاطمہ کی طرف سے یہی حصہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، لہٰذا یہ دونوں غاصب ہیں۔ جس طرح انہوں نے سیدنا علی سے حق خلافت غصب کیا تھا، اسی طرح سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق وراثت غصب کیا تھا۔ اس اعتراض میں حق خلافت کے غصب کا جواب تو ہم آگے چل کر اسی صورت کی آیت نمبر 54 کے حاشیے میں دیں گے، اور حق وراثت کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں 2 ہیں، ایک شخصی اور ایک ذاتی، اور دوسری بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 حیثیتوں کے لحاظ سے آپ کا ترکہ کیا تھا اور ان سے متعلق آپ کے کیا احکامات صادر آپ نے فرمائے۔ ذاتی حیثیت سے ترکہ اور اس کے احکام سے متعلق درجہ ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار بطور ترکہ چھوڑا، نہ دھرم، نہ کوئی غلام، نہ لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے، یا کچھ جنگی ہتھیار تھے جو زمین تھی جنگی ہتھیار تھے جو زمین تھی، وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بس گروی پڑی ہوئی تھی۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ نے اپنی ذرا مدینہ کے یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو 1 سا گیہوں بھی غلہ جمع نہیں رہا، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے 3 مدعی۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ترکہ کچھ بھی نہ تھا، باقی اموال فیح رہ جاتا ہے، مال فیح رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی ثوابدیدی کے مطابق اموال کو جیسے چاہیں خرچ کریں۔ ان اموال میں ایک تو فدق کا باغ تھا، دوسرا کچھ خیبر کی زمین اور کچھ زمین مدینہ کی تھی جس کا کوئی مالک نہ تھا اور وہ سرکاری تحویل میں تھی۔ ان اموال میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا سالانہ خرچ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بڑی کفایت کے ساتھ، کچھ اپنے نادار کو رشتہ داروں میں تقسیم کرتے تھے، کچھ جہاد کے اخراجات اور رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے تھے، گویا یہ بیت المال کی ملکیت ہوئی۔ یہی وہ اموال تھے جن کے متعلق ورثہ نے سید ابوبکر سیدنا عمر کے ہاں دعوت کیا تھا، اور مدعی 3 فریق تھے، ایک سید فاطمہ جن کا آیت میراث کی روح سے 1/2 حصہ بنتا تھا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا 1/8 حصہ بنتا تھا، اور تیسرے آپ کے چچا سیدنا عباس جن کا بطور عصبہ باقی یعنی 3/8 حصہ بنتا تھا۔ اب ان سے متعلق درجہ ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہم پارٹ نمبر 3 میں آپ کو یہ حدیث بتاتے ہیں۔